राष्ट्रपति की तरफ से भी कहा गया है कि लोग तेहरान छोड़ दें। آج اسرائیل کی طرف سے ایران پر دوسرا بڑا حملہ ہو چکا ہے جس میں بات کی جا رہی ہے کہ تہران کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اس میں ایرانین کی جو کلنگ بتائی جا رہی ہے 128 ایرانین جو ہے شہید ہو چکے ہیں کہ اسرائیل نے ایران کو یہ آرڈر کر دیا ہے کہ 300,000 ایرانیز فوری طور پر ایویکویٹ کر جائیں۔ پروگرام کا آغاز کروں گی آج کی پہلی خبر کے ساتھ جو کہ افسوسناک خبر ہے۔ میرے پاکستانیوں، ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پورے تہران کو خالی کرنے کا کہہ دیا ہے۔ ارادے خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ ایسے نہیں جو G7 ہے اس نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ان امبیشنز کو سپورٹ نہیں کرتے۔ مودی صاحب ظاہری بات ہے وہاں پہنچے بھی کرتا ہے، اسرائیل کے ساتھ کھڑا بھی ہوتا ہے اور اسرائیل کتنا بھی کچھ برا کیوں نہ کر لے، انڈیا ہمیشہ کہتا ہے اسرائیل فارمولا ہے جس نے پاکستان تک آنا ہے، ٹھیک ہے رہبر لاست ایران کے بعد باری پاکستان کی ہے۔ گریٹر اسرائیل فارمولا کو چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور یہ اسرائیلی جو فتنہ ہے اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینا ہے۔ ایٹمی پاور ہیں تو ہم کتنا کھٹکتے ہوں گے ان کی آنکھوں کو؟ بہت زیادہ کھٹکتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں تو اسرائیل اور انڈیا کا آپس میں ایک بڑا کلوز نیکسس ہے۔ آپ اگر دیکھ رہی ہوں، بڑی دوستی نریندر مودی نے کیا ہوگی، کل بھی ٹیلی فونک رابطہ سب سے پہلے ان دونوں کا ہی ہوا تھا۔ رابطے بھی ہوئے، سارا کچھ ہوا، اور یہ جو پیچھے ہمارا ان کے ساتھ ایک ملٹری کانفلکٹ ہوا انڈیا کے ساتھ، اس میں اسرائیلی ویپنز استعمال ہوئے اور استعمال ہوئے، اور وہ اسرائیل کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے انڈیا کہ پاکستان کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ پاکستان نیوکلیئر پروگرام، وہ پاکستان کی ملٹری کیپبلٹی اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو ایز اے تھریٹ دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کی جو 10 ملین کے قریب آبادی ہے، یعنی 1 کروڑ کے قریب آبادی کا جو شہر ہے، اسے فوری طور پہ خالی کرنے کا ٹرمپ نے کہہ دیا ہے۔ یعنی یہ ایک لحاظ سے دھمکی ہے کہ پورے شہر کو کارپیٹ بومنگ کر کے فلیٹ کر دیا جائے گا، جس طرح غزہ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ پلان کے تحت ہو رہا ہے۔ جو امریکہ میں میک امریکہ گریٹ اگین کے ساتھی تھے، سپورٹرز تھے، اب وہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ تو آپ وہی کر رہے ہیں جو پہلی حکومتیں کرتی چلی آ رہی ہیں، ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اسرائیل چاہتا ہے۔ جبکہ ٹرمپ یہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ کوئی نئی جنگ نہیں شروع ہوگی اور جو پچھلی جنگیں ہیں وہ میں ختم کروں گا، لیکن ٹرمپ انتہائی خطرناک ہو چکا ہے۔ ٹرمپ شاید یہ سوچ رہا ہے کہ یہ اس کی کیونکہ آخری ٹرم ہے، دوبارہ اسے صدر بننا نہیں ہے، نہ اسے کوئی بننے دے گا، تو اس دوران جتنے اس کے عزائم ہیں وہ پورے کر لے گا۔ ٹرمپ کی پرانی ٹویٹس مجھے ملی جس میں ٹرمپ اوباما کو طنز کر رہا ہے کہ تم دوبارہ صدر بننے کے لیے، مقبولیت حاصل کرنے کے لیے ایران پہ حملہ کرو گے، اور بار بار وہ اوباما کی ایران کے اوپر حملے کی پیشن گوئی کرتا رہا۔ لیکن حقیقت یہ نکلی کہ اوباما نے ایران کے ساتھ ایک ایسی ڈیل کی جس میں ایران 4% سے کم یورینیم افزودگی کر سکتا تھا، یعنی کسی صورت بھی ویپن گریڈ یورینیم وہ نہیں بنا سکتا تھا۔ IAEA نے بھی یہ کنفرم کیا، لیکن 2018 میں اچانک ٹرمپ نے نیتن یاہو کے کہنے پر ایران سے ڈیل ختم کر دی، اور اس کے بعد سے آج تک ایران صرف 60% یورینیم افزودہ کر پایا ہے۔ اس کو 90% کرنا پڑتا ہے تب جا کے نیوکلیئر بوم بنتا ہے۔ میں کوئی نیوکلیئر سائنٹسٹ نہیں ہوں، لیکن آپ کو انٹرنیٹ پہ بآسانی ایسی معلومات مل سکتی ہیں، اور یہ اب تو عام بات ہو گئی ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں رہ گئی۔ تو ایران کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مزید 1 سال میں، جو الزام لگایا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، کہ مزید 1 سال میں وہ ویپن گریڈ یورینیم کی افزودگی کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، یعنی وہ نیوکلیئر بم بنا لے گا 1 سال کے اندر اندر۔ اب اس کے اوپر امریکہ کے اندر سے بھی رد عمل آ رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کیسے یونیلیٹرلی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس نے جنگ میں جانا ہے، وہ G7 سمٹ چھوڑ کے آ گیا، اب آ کے دھمکیاں لگا رہا ہے جی کہ تہران کو خالی کر دو، اب جو ہونے والا ہے یہ ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن اب یہ ہوگا۔ ان ادر ورڈز ہم خون کی ندیاں بہانے جا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر جب امریکہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکیاں لگا رہا ہے، میں ہمیشہ آپ کو کنیکٹ کر کے بتاؤں گا پاکستان کے حالات سے، تب فیلڈ مارشل امریکہ کے 5 روزہ دورے پر ہے۔ یہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ اپنی ایمبیسی میں جب ایک فکسڈ فنکشن میں گیا تو باہر پاکستانیوں نے اس کو اس کی اوقات بھی بتائی۔
उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। लेकिन ये कर क्या रहा है ऐन इस वक्त जब अमेरिका में फैसले हो रहे हैं कि ईरान को सफाई हस्ती से मिटाना है? ये क्या कर रहा है अमेरिका में? आज ईरान है तो कल पाकिस्तान भी इसराइल का निशाना बन सकता है। मुस्लिम उम्मा को यूनाइट होने की जरूरत है, अपनी फॉरेन पॉलिसी पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि इसराइल, जब इंडिया ने हम पे ऑपरेशन सिंदूर किया तो इसराइल उसके साथ खड़ा था। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद।